ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں مذہب عبادت نہیں تجارت بن چکا ہے، جہاں دین کے نام پر دکانیں کھل چکی ہیں اور ہر گلی، ہر کوچہ، ہر اسٹیج پر، اسکرین پر مولوی، پیر، عالم، استاد، مفکر، شیخ، صوفی، مبلغ، وائز، ممبر، نشین اور ٹک ٹاکر ایک نیا برانڈ بیچ رہے ہیں۔ ان دکانوں کے نام مختلف ہیں مگر ان کا مال ایک ہی ہے: خوف، فتوے، فتنے، خود ساختہ روحانیت اور بے بنیاد شریعت کا سودا۔ اسلام جو کبھی سیدھا راستہ تھا، آج کاروبار کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جسے کوئی سننا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر سچ بولا جائے تو گستاخی کا فتویٰ فوراً تھوپ دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات جو عام انسان کے لیے ہدایت تھیں، آج خاص طبقے کی جاگیر بن چکی ہیں۔ مسجدیں جو انسانوں کو جوڑنے کے لیے بنی تھیں، اب فرقہ واریت کے گڑھ بن چکی ہیں۔ دین جو عمل، مساوات اور رحم کا پیغام تھا، آج نفرت، تعصب اور مال بٹورنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ کیا یہ وہی دین ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینہ بہا کر پھیلایا؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ مذہب ہے جو بنا دیا گیا ہے اقتدار پرستوں، شہرت کے بھوکے وائزوں اور حلوہ خوری کے عادی پیروں نے اپنے مقاصد کے لیے۔ اگر آج ہم کسی مولوی، کسی پیری جماعت یا کسی مشہور مذہبی شخصیت کے بارے میں سوال اٹھائیں تو پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، یہ دین کی توہین ہے۔ مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کیا وہ شخص واقعی دین کی نمائندگی کر رہا ہے یا اپنی جیب کی۔ معاشرے میں جعلی پیروں نے جعلی کرامات کا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ غریبوں کی بچیوں سے نکاح کر کے انہیں روحانی بیوی بنا کر رکھنا، مریدوں کے گھروں پر قبضے، نوجوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ دین کے نام پر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ٹرک پر بیٹھے بٹھائے دعائیں دے رہا ہے، لوگ پاگلوں کی طرح نوٹ نچھاور کر رہے ہیں۔ ایک عورت چینل پر آ کر بتا رہی ہے کیسے بابا جی نے اس کے مرنے والے شوہر کو خواب میں زندگی دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دین نہیں، ڈرامہ ہے۔ افسوس کہ اس ڈرامے کے سب سے بڑے ناظرین ہم خود ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہر جمعے کی مسجد کے ممبر پر بیٹھا خطیب کیوں صرف عورت کی بے پردگی، موسیقی اور جہنم کے عذاب پر زور دیتا ہے؟ کیوں نہیں وہ کسی زمیندار کے ظلم، کسی حکمران کی کرپشن یا کسی کاروباری کی لوٹ مار کے خلاف بولتا؟ کیونکہ اس کے ادارے کو چندہ چاہیے، اس کی ملازمت محفوظ رہنی چاہیے، اس کا ویڈیو کلپ وائرل ہونا چاہیے۔ یہ مولوی، یہ وائز، یہ مشہور اسلامک اسکالر ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں، آزاد نہیں کرتے۔ وہ ہمیں سوال سے روکتے ہیں، سوچنے سے نہیں۔ دین جو شعور کا نام تھا، آج رٹا رٹایا ڈر ہے۔ اگر آپ نے کچھ پوچھ لیا تو یہ آپ گمراہ ہیں یا ملحد۔ گویا دین پر سوال کرنا بھی کفر بن چکا۔ ذرا نظر دوڑائیں، کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں بچوں کو مار مار کر حافظ بنایا جاتا ہے لیکن ان کی زبان پر قرآن کا مفہوم نہیں۔ کتنے ایسے ادارے ہیں جو دین کے نام پر چندہ بٹورتے ہیں مگر اندر بچے بدحالی کا شکار ہیں۔ کتنے ایسے مبلغ ہیں جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی غیر ملک کے دورے پر ہوتے ہیں مگر اپنے حلقے کے غریب کا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ دین اب انسانیت کے لیے نہیں، پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کبھی ڈونیشن، کبھی وقف کے نام پر، اور سب کچھ سلیقے سے مونیٹائز کر لیا جاتا ہے۔ فتوے کا بازار گرم ہے، جسے چاہ کافر بنا دیا، جسے چاہ منکر حدیث بنا دیا، جس سے دشمنی ہوئی اسے اہل بدعت قرار دیا، جیسے یہ سب دین کا بزنس ہے جس میں مسابقت ہے، کمپٹیشن ہے، مارکیٹنگ ہے، پی آر ہے۔ کسی مولوی کے پاس اپنی گاڑی ہے، فارم ہاؤس ہے، ذاتی سیکورٹی ہے، مگر درس میں بیٹھنے والا طالب علم جوتی کے بغیر، خالی پیٹ، سردی میں کمبل کے بغیر رات گزار رہا ہے۔ یہ دین نہیں، دکان ہے۔ اور یہ دکان چلتی کیسے ہے؟ جذبات سے۔ دین کے نام پر جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مزار پر سوال اٹھا دے تو لوگ مرنے مارے پہ آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بابا جیلی ہے تو اس پر گستاخی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ ہم نے دین کو عقل سے جوڑنے کے بجائے اندھی عقیدت سے جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کے پیغام سے زیادہ کسی مولوی کی کلپ وائرل ہوتی ہے، کسی اسلامک یوٹیوبر کا چینل سبسکرائب ہوتا ہے، کسی پیری جماعت کا لنگر بکتا ہے۔ اصل دین کہاں ہے؟ یہ سوال اب جرم ہے، مگر پھر ہمیں پوچھنا ہوگا وہ دین کہاں ہے جو کہتا تھا جھوٹ بولنے والے مومن نہیں ہو سکتا؟ وہ دین کہاں ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے؟ وہ دین کہاں ہے جو علم کو فرض قرار دیتا ہے نہ کہ رٹا؟ وہ دین کہاں ہے جو خواتین کو عزت، غلاموں کو آزادی، دشمنوں کو بھی معافی دیتا تھا؟ وہ دین آج کسی دکان کے پچھلے کونے میں دھرا سسک رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھے اسلامک انفلوئنسر جو لاکھوں روپے کماتے ہیں،
جو سپانسرشپ لیتے ہیں وہ کبھی کسی سیاسی یا سماجی ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کے دین کی حدود صرف عورت کے لباس یا نوجوان کے گانے تک محدود ہیں۔ ان کے پاس غربت ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، استحصال کے خلاف کچھ نہیں، کیونکہ یہ موضوع ان کی مارکیٹ خراب کر دیتا ہے۔ یہ دین کا کاروبار تب تک چلے گا جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن کو خود نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ممبر پر بولنے والے کی بات کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھیں گے، جب تک ہم علماء دین سے یہ نہیں کہیں گے ہمیں خوف نہیں شعور چاہیے، ہمیں فتوے نہیں فہم چاہیے، ہمیں دھمکیاں نہیں محبت چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کتنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور قربانیوں کی کھالیں ان نام نہاد مذہبی اداروں کو ملتی ہیں؟ اربوں روپے، مگر ان کا حساب کون لیتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ بس بینر لگتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور امت کو جذباتی کر کے مزید چندہ نکالا جاتا ہے۔ اصل دین تو وہ ہے جو مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھا ایک یتیم کے آنسو پوچھتا تھا۔ آج کا دین وہ ہے جو بینک بیلنس بڑھانے میں لگا ہے۔ یہ سچ ہے اور سچ آج بھی سنسر ہے، مگر یہ کہنا ضروری ہے تاکہ شاید کسی کان میں آواز جا لگے، کسی آنکھ سے پردہ ہٹے اور کوئی ضمیر جاگے۔